بلکہ ایک بہت اعلیٰ بہت عظیم شاعر بھی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. زیادہ تعارف ان کے بارے میں کیا کروں، وقت بھی نہیں ہے اور نہ ضرورت اس بات کی ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے. بس صرف یہ بات کہوں گا کہ اس وقت آپ انور جلال پوری صاحب کا زوردار استقبال کیجیے اور وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں. محترم جناب انور جلال پوری. دوستو، میں چاہتا تھا کہ اپنا وقت پروفیسر وسیم بریلوی کو دوں، لیکن جوہر بھائی نے مجھے حکم دیا اور آپ کی معتبر سماعتیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھا لینا بھی میرے لیے بہتر ہے. میں جوہر بھائی کا شکریہ اس بات کے لیے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مثبت سوچ کی طرف ہمیں بڑھایا. ہم بہت دنوں تک جذباتیت میں ڈوبے رہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جذباتیت سے ہمیں نکلنا چاہیے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے سوچنا چاہیے. جوہر بھائی نے پاکستان کے سلسلے میں، وہاں کے حالات کے سلسلے میں کچھ شعر پڑھے. میں نے بہت پہلے 20-25 برس پہلے ملک کے بٹوارے کے درد کو محسوس کیا تھا اور ایک غزل کہی تھی. اس تناظر میں میں سوچ رہا ہوں کہ وہ غزل آپ کو پیش کر دوں کہ نہ بام و در نہ کوئی سائبان چھوڑ گئے، نہ بام و در نہ کوئی سائبان چھوڑ گئے، میرے بزرگ کھلا آسمان چھوڑ گئے. نہ بام و در نہ کوئی سائبان چھوڑ گئے، میرے بزرگ کھلا آسمان چھوڑ گئے، اور تمام شہر کے بچے یتیم بھی تو نہیں. تمام شہر کے بچے وسیم بھائی یتیم بھی تو نہیں، کھلونے والے جو اپنی دکان چھوڑ گئے. تمام شہر کے بچے یتیم بھی تو نہیں، کھلونے والے جو اپنی دکان چھوڑ گئے، اور نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے قیدی تھے، نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے قیدی تھے، چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے. نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے قیدی تھے، چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے، اور سجا کے فرصتیں اپنی پرانے کاغذ پر، سجا کے فرصتیں اپنی پرانے کاغذ پر، عجیب لوگ تھے ایک داستان چھوڑ گئے. سجا کے فرصتیں اپنی پرانے کاغذ پر، عجیب لوگ تھے ایک داستان چھوڑ گئے. اور اس تقسیم کا جو ایک غیر فطری تقسیم تھی، جس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہم ہندوستانی مسلمانوں کو، وہ یہ کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں. وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے. وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے. اور آخری شعر سنیے، پھر مسئلہ سنیے گا کہ ہمیں گلہ بھی ہے انور تو صرف ان سے ہے. ہمیں گلہ بھی ہے انور تو صرف ان سے ہے جو لوگ خوف سے ہندوستان چھوڑ گئے. ہمیں گلہ بھی ہے انور تو صرف ان سے ہے جو لوگ خوف سے ہندوستان چھوڑ گئے. اور اب مطلب سنیے کہ نہ بام و در نہ کوئی سائبان چھوڑ گئے، میرے بزرگ کھلا آسمان چھوڑ گئے. ایک 3 شعر اور سنا دے رہا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد جو حشر ہوا اس پر 3 شعر کہ اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے، اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے، اپنے پیاروں کو بھلانے کی سزا پاؤ گے. اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے، اپنے پیاروں کو بھلانے کی سزا پاؤ گے. اور تم کو سمجھایا تھا اجداد کی قبروں نے بہت، تم کو سمجھایا تھا اجداد کی قبروں نے بہت، دیکھو منہ موڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے. تم کو سمجھایا تھا اجداد کی قبروں نے بہت، دیکھو منہ موڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے.
اور دل کسی کا ہو مقدس ہے حرم کی مانند. دل کسی کا ہو مقدس ہے حرم کی مانند. اس عمارت کو گرانے کی سزا پاؤ گے. اس عمارت کو گرانے کی سزا پاؤ گے. اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی سزا پاؤ گے. اپنے پیاروں کو بھلانے کی سزا پاؤ گے. بہت بہت شکریہ.